الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے معنی ہی ہے رمض یرمضو، معنی سخت جلسہ دینے والی گرمی کے، اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو انسانوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کی، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ یہ مہینے تو سالوں سے ہمارے درمیان آ رہے ہیں، میں اور آپ سالوں سے رمضان گزار رہے ہیں، لیکن ہم اس کا احتساب نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے وہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ گزشتہ سال جب رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، اسی وقت سے اللہ نے جنت کو آراستہ کرنا شروع کیا، اور اسی وقت سے اللہ رب العزت جو ہے اپنے فرشتوں کو کہتے تھے کہ ہماری جنت کو سنوارو اور اس جنت کو آراستہ کرو کہ آئندہ رمضان کا مہینہ 11 مہینے کے بعد آئے گا۔ اللہ رب العزت تو 11 مہینے پہلے اس مہینے کی تیاری کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینوں میں دوسرے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو کھپانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ گزشتہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، ہم تھکے کھپے، اور اس کے بعد چند دنوں میں ہماری تھکاوٹ اتر گئی۔ یہ رمضان کے مہینے میں دن میں اللہ رب العزت بھوکا رکھتے ہیں، اور رات میں قیام تراویح کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ آدمی تھکتا ہے بظاہر، لیکن اس کی تھکان ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس پر کیا دیں گے بندہ اس وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیش لیتے ہیں اور ادھار ہم پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے ادھار لیتے ہیں اور ہم سے کیش لیتے ہیں اور اپنے ذمے ادھار کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کی طبیعت جلدی چلتی نہیں۔ بھئی دنیا میں کیش لیتے ہیں، نماز کیش مانگتے ہیں، عبادت کیش مانگتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ادھار اللہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اتنا سچا اور پکا وعدہ فرماتے ہیں۔
کہ معراج کے موقع پر 50 نمازیں عطا فرماتے، کم کرتے کرتے 5 کر دیتے، لیکن ثواب 50 کا عطا فرماتے۔ کیوں؟ ہم 50 کا وعدہ کر چکے، تو اللہ نے اپنا وعدہ حق اور سچ کیا، اس لیے ہمیں یہ بات کا دھیان رہے، ہر گھڑی اور ہر آن اس بات کا دھیان رہے ہم کس مہینے سے گزر رہے۔ یہ تھکنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو عبادات میں تھکانے کا مہینہ۔ ایک نیکی پر اللہ 70 دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ کرنے والا چاہیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ آدمی چاہے تو صحیح، آدمی کرنا چاہے تو اس مہینے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت سے آدمی اپنی زندگی کی تمام گناہوں سے توبہ کر کے، معافی شافی کر کے آدمی اپنی زندگی بہترین گزار سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آدمی دل پر لے تب تو، آدمی اپنے دل پر تو لے کہ میرے اوپر سے کون سا مہینہ گزر رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر عظیم، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ۔ ہم تو پھول جیسے تھے، آگ سا بنا ڈالا، ہائے ان فسادوں نے کیا سے کیا کر ڈالا۔ ہم تو پھول جیسے تھے، آگ سا بنا ڈالا، ہائے ان فسادوں نے کیا سے کیا کر ڈالا۔ آؤ پاس آ جاؤ، روشنی میں نہلا دیں، جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا۔ یہ مہینے سے جو گزر گیا، اور اس مہینہ یہ مہینہ جس پر سے گزر گیا، تو وہ جو ہے وہ آدمی آئینہ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن میں اور آپ اس مہینے کی قدر نہیں کر پا رہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ 15 دن گزار چکا ہمارے درمیان، لیکن میں اور آپ سوچے تو صحیح کہ میں نے اور آپ نے اس مہینے میں جو کرنا تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ دکاندار اپنی دکان کا حساب کرتا ہے، فیکٹری والا اپنی فیکٹری کا حساب کرتا ہے۔ جب رمضان جیسا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا، تو مجھے اور آپ کو اس مہینے کا احتساب کرنا چاہیے۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے۔ بہت سے غیر مسلم آپ کو ملیں گے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے زمانے میں، جس زمانے میں بستیاں ساتھ تھی اور سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے ہمارے والد کی وجہ سے، جہاں نوکری ہوتی تھی، وہاں بہت دیکھے پڑوسیوں کو جو رمضان کے روزے رکھتے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اس پر ملنے کا پورا یقین ہو۔ ایک روزہ رکھیں گے رب کریم کیا عطا فرمائیں گے، اس روزے پر رب کریم کیا دیں گے، اس دینے کا پورا یقین ہو۔
تب تو وہ رمضان گزرا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کاملین کے یہاں اور اولیاء صادقین کے یہاں اس مہینے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہمارے تمام بڑے بڑے اکابرین یہ حضرت رائے پوری کے یہاں رمضان میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو، مولانا یحییٰ صاحب ہو، یہ سب جو ہے حضرت کے پاس جاتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی قلندر زمان وہ لکھتے ہیں، ایک رمضان میں نے حضرت رائے پوری کے پاس گزارا، پورا رمضان گزر گیا، حضرت رائے پوری نے ایک لفظ کسی سے بات نہیں کی، ذرا سا کبھی کچھ کہہ دیا تو، ورنہ نہ بیان فرمایا، نہ واعظ فرمایا، نہ نصیحت فرمائی۔ اور لوگوں جن کو آخرت کی فکر لگتی ہے یہی حال ہوا کرتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں ایک مہینہ گزر گیا، جب 29 کو چاند نظر آیا، اس دن مغرب کے بعد ہم یہ سوچنے لگے حضرت ہم سے ناراض ہے، ہم سے کسی سے گفتگو نہیں فرما رہے، ہم پریشان تھے۔ جب 29 کو چاند نظر آیا، آپ نے مغرب کے بعد ارشاد فرمایا، تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے، ہم سمجھتے تھے حضرت ہم سے ناراض ہے۔ 29 دن گزر گئے، جب 29ویں کو چاند نظر آیا، آپ نے مغرب کے بعد یوں فرمایا ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر، اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں تم سے باتیں کرتا یا اللہ سے باتیں کرتا؟ بعض اکابرین کے رمضان کے معمولات میں لکھا ہے، دن ہو رات ہو رب کریم کے سامنے اشک بہایا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کیسے گزارا جائے، اپنے برگزیدہ اور چہیتے بندوں کے ساتھ رہو، پتہ چلتا ہے رمضان کیسے گزرتا ہے۔ ہم تو رمضان کا گزارنا نہیں سیکھتے، رمضان کیسے گزارا جائے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ کیا عجب ہے رمضان میں ہم حساب کریں اور اپنی زکوٰۃ نکال لیں اور رمضان کے بعد تقسیم کریں، یا رمضان سے پہلے ہی تقسیم کر دے تاکہ رمضان میں یہ مسائل میں نہ پڑے۔ دینے والا بھی اطمینان سے رمضان میں اللہ کو پانے کی کوشش کرے، لینے والے کو اس مہینے میں کچھ نہ ملے، کتنا اچھا ہو جائے گا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے آدمی۔ تو بعض اکابرین کے بارے میں لکھا ہے، رویا کرتے تھے، اس لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہندی کے بیٹے خواجہ معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ خط لکھتے بادشاہ وقت کو، اور یوں لکھتے، کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ملنے سے بہتر ہے، کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ملنے سے بہتر، اللہ کے نہ ملنے کا آدمی کو غم لگ جائے۔
جب اللہ کے نہ ملنے کا غم لگتا ہے تو آدمی روتا رہتا ہے، اشک بہاتا رہتا ہے، اور جس کو رونے کی دولت مل گئی اس کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ دے دیا۔ رونا، آج ہم رونا بھول گئے ہیں، روتے ہیں لیکن کب بیوی مر جائے تو، بچہ بیمار ہو جائے تو، دکان گر جائے تو، مکان ٹوٹ جائے تو، رونا اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے فراق میں ہو، اللہ کے لیے آدمی رو رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا معمول تو سنیے، ذرا غور کیجئے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے۔ حکومت ایسی، آپ سوچئے، ہم انسانوں کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ عناصر اربعہ سے بنایا ہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ یہ علمی بات سمجھے تو 4 چیزوں سے ہم کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کا جسم عناصر اربعہ سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 عناصر اربعہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پانی پر بھی حکومت کرتے تھے۔ حضرت سعد خط لکھتے، عمرو ابن عاص خط لکھتے اور خط میں لکھ کر بھیجتے، جہاں کا تم نے مجھے گورنر بنایا ہے وہاں میں آیا ہوں، یہاں ایک بدعت یہ جاری ہے کہ یہ دریائے نیل بہتا ہے، ہر سال ایک دوشیزہ لڑکی کو اس میں جو ہے وہ تیار کر کے دلہن بنا کر اس کے جو ہے حوالے کیا جاتا ہے، اگر یہ حوالے نہ کیا جائے تو پھر یہ بہنا بند کر دیتا ہے۔ پرچے پر لکھتے، چٹ پر، عمر ابن خطاب کی طرف سے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جرأت ہے آج تک بھی رک جائے، آج تک 1400 سال کے قریب گزر گئے، رکنے کی ہمت نہیں۔ پانی پر حکومت کرتے تھے، ہوا پر حکومت کرتے تھے، مدینے کے منبر پر ہے، اور حضرت ساریہ جو ہے وہ جنگ کے لیے میدان میں پہنچے ہیں، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ور جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ حضرت ساریہ بے خبر ہے، پتہ نہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، دشمن وہاں سے حملہ آور ہوتے، سیدنا عمر تو منبر پر تشریف فرمائے، مدینے میں بیٹھے ہوئے، ارے کئی سینکڑوں میل کی دوری ہے، اور ہوا کے ہاتھ پیغام بھیجتے، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے چوکنا ہو جاؤ۔ ہوا پر حکومت کرتے، آگ پر آپ حکومت کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں مقام حرہ کے غار سے ایک آگ نکلی، وہ آگ بڑھتے بڑھتے مدینے کی طرف آئی، آپ نے تمیم داری کو عصا دیا یا ایک چادر دی اور یوں کہا کہ اس کو مارتے مارتے مقام حرہ کی اس گھاٹی میں چھوڑ آؤ۔ لکھا ہے جیسے جانور کو کسان مارتا ہے
چرواہا جانور کو مارتا ہے، ایسے مارتے مارتے تمیم داری اس آگ کو اس غار تک پہنچا کر چلے آئے۔ آگ پر یوں حکومت کرتے تھے۔ ایک بڑھیا آئی اور کہا کہ مٹی پر میرا تیل گر گیا اور مٹی نے میرے تیل کو جذب کر لیا، او عمر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ زمین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، او زمین آج تک تجھ پر عمر نے ناانصافی نہیں کی، اس بڑھیا کا تیل واپس دے دے۔ زمین تیل نکال کر واپس دے۔ مجھے تو بتلانا یہ ہے کہ عناصر اربع پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر ہیں۔ حال یہ ہے، خدمت کا مزاج یہ ہے، رات کے اندھیرے میں روزانہ کئی تشریف لے جاتے اور واپس تشریف لاتے۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، سوچا کہ رات میں کہاں جاتے ہوں، چلو دیکھیں۔ تو دیکھنے کے لیے گئے، حضرت عمر کے پیچھے پیچھے چلے تو دیکھا کہ آپ ایک مکان میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ وہ گئے، جا کر دیکھا تو اس مکان میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ جو ہے وہ دانت ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ پوچھا، بڑی اماں، او بڑی بھی، یہ ابھی کون آیا تھا؟ کہا پتہ نہیں، کوئی عبداللہ تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا۔ ہم تو 500 دیوے تو کتنوں کو دکھاوے، اس لیے مخلص بنو، مخلص بنو، زندگی جینا سیکھو، کیسے جی جاتی۔ اب کہا کہ کوئی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں تو نہیں جانتی، روزانہ آتا ہے، چونکہ میں بے بس ہوں تو مجھے پہلے غسل کراتا ہے، جگہ صاف کرتا ہے، اچھی جگہ مجھے سلاتا ہے، پھر کھانا پکاتا ہے۔ میرے منہ میں دانت نہیں ہے تو پہلے لقمے کو چباتا ہے، پھر چبا ہوا لقمہ میرے منہ میں ڈالتا۔ وہ صحابی واپس آئے، امیر المؤمنین جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہیں چلے گئے تو دیکھتے کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں مشغول ہے، نماز ختم کرتے اور یوں فرماتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جہنم کے عذاب سے رب کریم سے پناہ مانگتے، پیچھے سے وہ صحابی فرماتے، جو رات بھر لوگوں کی خدمت کرے، جو رات بھر لوگوں کی خدمت کرے، اسے اللہ جہنم میں اگر جلائیں گے تو ہم جیسوں نااہلوں کا کیا ہو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کتنا۔ ایک انصاریہ صحابیہ آئی حضرت عمر کے گھر، بیگم نے بیٹھنے کو کہا کہ تشریف رکھے، وہ بیٹھنے جا رہی تھی، جگہ گیلی تھی، وہ سمجھی کہ شاید بچے نے پیشاب کیا ہوگا، ناپاکی سمجھ کر وہ ہٹنے لگی تو اہلیہ محترمہ نے کہا، بہن گھبراؤ نہیں، یہ کوئی پیشاب کی ناپاکی نہیں، رات میں عمر کے رونے کے آنسو ہیں۔ ہم تو یہ بھول گئے، اپنا راستہ ہی بھول گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، اللہ والوں کی جماعت کے سردار ہیں۔ ایک دن دیکھا
کہ ایک چراغ پر اپنی انگلی کو رکھتے ہیں، حالانکہ یہ وہی جنید وقت ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی اور یوں کہا، او منافق، ہم ہوتے تو منافق، تیرا باپ منافق، تیرا دادا منافق، پردادا منافق، سکر دادا منافق، لکڑ دادا، کوستے کوستے آدم تک لے جاتے۔ جیسے کہا وہ منافق تو پیچھے دیکھا، مسکرائے اور کہا، بڑی مدتوں کے بعد کسی نے اصلی نام سے پکارا۔ آنکھ پر انگلی رکھتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، اس کے سامنے ایک مرتبہ مرغی لا کر پیش کی گئی، سکی ہوئی مرغی جس کو ہم تندوری کہتے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کی گئی، رونے لگی۔ پوچھا، رابعہ رونے کی بات تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ مرغی کو اس دنیا کی آگ میں جلایا گیا، اس کا یہ انجام ہوا جو 70 دفعہ جہنم کی آگ سے دھو کر آئی ہے۔ اگر رابعہ کو اللہ نے معاف نہ کیا تو رابعہ کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ یہ ہمارا راستہ تھا، ہمارا طریق تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے، اللہ کا خوف پیدا کرتے، لیکن افسوس کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اس لیے آدمی تمام گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، غور کیجئے گا۔ فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ او ابو ہریرہ، تجھے نصیحت کرتا ہوں، اتق المحارم، جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حرام کردہ چیز سے بچ جایا، اس لیے کہ حرام چیز اور حرام کی کمائی آدمی کو جو ہے وہ عبادات سے مانع ہو جاتی، اندر کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اماں کے پاس آئے، کہنے لگے، اماں چلوں پر چلے لگا رہا ہوں۔ یہ تبلیغ والا چلہ نہیں، اپنا تصوف والا چلہ۔ وہ کیسے لگاتے ہیں بعد میں کبھی کہیں گے۔ تصوف میں چلہ کشی کی جاتی اللہ کو پانے کے لیے، چلوں پر چلے لگا رہے ہیں، کوئی نورانیت نہیں، کوئی روحانیت نہیں۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہنے لگے، اماں کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے، کچرا تلاش کرو۔ ہم کیا کرتے، کچرا کہیں اور ہے، تلاش کہیں اور کرتے۔ پریشان ہوئے تو کیا کہتے، کوئی اچھے باپو ہے کہ نہیں، ذرا بتائیے، کوئی اچھے پھوک پھاک کرنے والے ہیں کہ کوئی باپو ہے کہ نہیں، عملیات والے۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے، یہ عملیات والوں کے پاس نہیں جانا، جن نکلا تو بھوت لگے گا، بھوت نکلا تو پلیت لگے گا، پلیت نکلا تو خبیث لگے گا۔ ان کا کام ہی ہے، تم کو کچھ کالا دھولا کر دیا، تیرے کو کالا دھولا کر دیا، لائے ابھی تو کالا ہے، دھولا بن جا ذرا۔ خیر، ماں کو پوچھنے لگے، اماں کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے یا تیرے پیٹ میں؟ کہا، نہ تیرے پیٹ میں گیا نہ میرے پیٹ میں گیا۔ کہا، نہ اماں سوچو۔ سوچا،
بہت دیر کے بعد کہا کہ ہاں بیٹا، جب تو حمل کی حالت میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو مجھے رغبت تھی تو 2-4 بیر جو ہے پروسی کی بیڑی کی ٹہنی جو ہے وہ لٹک رہی تھی، میں نے توڑ کے کھا لی 2-4 بیر۔ کہا جاؤ اماں معافی مانگو، کچرا مل گیا۔ گئی اور پڑوسن سے کہنے لگی ایسا ایسا وقت تھا، میں نے 2-4 بیر کھائے تھے تو معاف کر دو۔ وہ پڑوسن ہنسنے لگی اور کہنے لگی بہن پڑوسن کا تو حق ہوتا ہے، اس میں کون سی معافی کی بات ہے؟ کہنے لگی تمہارے ہنسنے کا موقع ہے، ہمارے رونے کا موقع ہے، تم معاف کر دو تو میرے بیٹے کا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ چند دن کے بعد آئے، کہنے لگے اماں روحانیت کی، نورانیت کی اتنی بارش ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، اس کا یہ اثر ہوا۔ اب ہم ہزاروں لقمے کھا جاتے ہیں تو ہمارے اندر عبادات کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ میرے والد میرے شیخ یوں فرماتے تھے، جیسے ایک آدمی پینسل کو نوکدار بنا رہا ہے، اس کا ارادہ ہے پینسل کو نوکدار بنا، اچانک وہ بلیڈ اس کے ہاتھ سے چھٹک گئے اور انگلی کٹ گئی۔ اس کا ارادہ کیا تھا؟ پینسل کو نوکدار بنا، لیکن وہ غلطی سے چھٹک گیا اور انگلی کٹ گئی۔ ایسے جنید بغدادی کی والدہ کا حرام کھانے کا ارادہ لیکن غلطی سے چلا گیا، اس پر یہ ہو۔ اس لیے اپنی کمائی حلال کریں، اپنی کمائی ہاں۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان مالی این اکتسبہ، سب سے پہلا سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب حلال کا خیال کیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے خاندان میں، آپ ہی کے پروجوں میں مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے۔ ایک مسجد میں چلے گئے، رات کا وقت تھا، آرام کرنے کا ارادہ تھا۔ ایک نوجوان آیا، نماز پڑھی، پھر پوچھا مولانا کھانا کھایا؟ روٹی کھائی؟ نہیں کھائی۔ دوڑ کر گھر گیا، 3 روٹیاں لے کر آیا، حضرت کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت نے تینوں روٹی تناول فرمائی۔ اب وہ نوجوان تو چلا گیا، حضرت آرام فرما رہے۔ ایک رات گزری ہے، ایک رات میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ سرکار دو جہاں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ مولانا پریشان تھے، صبح اس مسجد کا کمال ہے یا اس روٹی کا کمال ہے؟ دوسرے دن پھر وہیں ٹھہر گئے۔ ارے حضور کے عاشق کو تو اور کیا چاہیے جب آپ کی زیارت ہو جائے۔ کاش ان کے کوچے سے لائے صبا یہ پیغام، چل تجھے بلاتے مصطفیٰ مدینے میں، سارے گناہ دھل جائے لطف آئے جینے میں،
ایک بار پہنچا دے گر خدا مدینے میں. اللہ توفیق دے مدینے جانا ہو تو یہاں سے پوڑیا لے کے مت جائیو، کاروبار کے لیے مت جائیو. سوچتے کہ نہیں، سمجھتے کہ نہیں؟ ہم بہت اگرے آدمی، ٹھوکنے کا من ہوتا ہے ہم کو. یہاں سے بھی دھندا کرنے جاتے تو یہ اتنی بڑی زمین کچھ چھوٹی تھی، یہیں کر لیتا. یہاں سے پڑی کے لے کے جاتے اور وہاں سے سونا لے کے آتے. ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نے. پھر بولتے تو کہ یار ایسا بولتے. اللہ بھائی، فقیر آدمی کو آدمی فقیر نہیں بولے گا تو کیا بولے گا؟ صحیح کہہ رہا. ایک آدمی فقیر ہے، اب اس کو کیا اپنے ایسا بولیں گے بادشاہ سلامت ہے؟ فقیر ہے تو فقیر. کرتے ایسا ہم. اس لیے جانا ہو تو اخلاص سے، صرف اس کی زیارت کے لیے جا. خیر، بات دوسری آ گئی. مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان تھے. روٹی کا کمال ہے، مسجد کا کمال ہے، پتہ نہیں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ زیارت ہو گئی. دوسرا دن شام ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، وہی نوجوان تھکا ہارا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر مولانا سے پوچھتا ہے. وہ سمجھتا ہے بغرض جو کام سے آئے، کام ختم نہ ہوا ہوگا. وہ پوچھتا ہے او مولوی جی روٹی کھائی کیا؟ روٹی تو نہیں کھائی. گھر گیا، واپس آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا. کل کتنی لایا تھا؟ آج لایا 2. حضرت نے کھائی اور رات میں آرام کیا. اس رات میں 2 دفعہ سرکار کی زیارت ہوئی. اب سمجھ گئے کہ کمال مسجد میں نہیں ہے، کمال اس روٹی میں ہے. حضرت فرماتے میرا جی چاہ 3 کھائی تھی، 3 دفعہ زیارت ہوئی، 2 کھائی، 2 دفعہ زیارت ہوئی. لاؤ 1 آدھ دن اور رک جاتا ہوں، پھر آج کھائیں گے، پھر آج زیارت رسول ہوگی. اسی تمنا میں ٹھہر گیا. رات ہوئی تو وہی جوان آیا، نماز پڑھی، کہا کہ حضرت کچھ کھایا؟ میں نے کہا نہیں. وہ گیا گھر اور 1 روٹی لے کر آیا، میرے سامنے رکھی اور کہنے لگا مولوی جی کل کو یہاں نہ ٹھہرنا، آگے چلے جا. اور کہا کہ میں لکڑ ہارا ہوں، لکڑے کاٹتا ہوں اور اتنی مزدوری کر لیتا ہوں لکڑے کاٹنے کی، اور اتنے لکڑے کاٹ لیتا ہوں کہ 3 روٹی کا آٹا مجھے میسر ہو جاتا ہے. روزانہ میں لا کر دیتا ہوں، میری بیوی 3 روٹیاں بناتی ہے اور ہم گھر میں 3 لوگ ہیں، میں، میری بیوی اور میرا 1 بچہ ہے. ہم تینوں 1 روٹی کھا لیتے ہیں اور اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. پہلے دن جب تمہیں دیکھا، میں نے گھر جا کر تمہارا معاملہ بیان کیا. میں نے اپنی روٹی اٹھائی، میری بیوی نے بھی اس کی روٹی دے دی اور میرے بچے نے بھی مہمان کے لیے روٹی دے دی. میں نے 3 روٹی لا کر پیش کر دی. کل کا جو دن تھا میرا بچہ فاقے کو برداشت نہ کر سکا، بچے نے بچے کی روٹی کھائی اور میری اور بیوی کی روٹی آپ کو دے آئے. اور آج میری بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے بھی 1 کھائی، بچے نے بھی کھائی. مولوی صاحب کل مجھ میں سکت نہیں کہ میں 3رے دن کا فاقہ برداشت، اس لیے کل آگے کو چل.
حلال کی کمائی میں یوں برکت ہوتی، حلال کی روٹی کا یہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی کمائیوں کو حلال کریں۔ دیکھیں ہم این اکتسبوا، کہاں سے کمایا ہے، کمانا حلال ہے یا نہیں، حلال کمائی کر لی جائے تو پھر دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، اس کمائی کو کہاں خرچ کیا، اس لیے خرچ بھی اچھا کرو۔ تو حلال کمائی کرے، تواضع عاجزی کے ساتھ رہے، رمضان کے اس مہینے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، مانگے، اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کی اور حرام کی کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان تمام حرمات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حرمات میں تو بیان کر رہا ہوں، اس میں سے پہلی بات کمائی کی آئی۔ حرمات میں بہت ساری چیزیں ہیں، آنکھوں کا دیکھنا اور یہ سب چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ آگے آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قبلہ رخ بیٹھ جائے، اپنی تسبیحات کو پوری کریں۔